ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں۔ خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا، جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے گا۔ مصر کا بہترین جشن کا علاقہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب، وہ اس میں شامل ہے۔ صحرائے سینا تو ہے ہی ہے، وہاں تو ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا صحرائے سینا کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات، تو صحرائے سینا میں دی گئی تھی نا، کوہ طور پر۔ پھر فلسطین سارا ان کا ہے، شام سارا ان کا ہے، عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا، اب کہتے نہیں دجلہ تک ہمارا، تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر، جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا، وہ بھی سارا ہمارا ہے۔ نیچے اتریے، شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ۔ ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اکھاڑ کر پھینکا تھا ان کو۔ ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا ہے، یہ پورا علاقہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ قائم کرنا، یہ ان کا خواب ہے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں۔ بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں، جہاں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے تھے، یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیڈر، اور پروٹوکول انہوں نے مرتب کیے تھے، اور اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل۔ نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کو گرانا، قبۃ الصخرہ کو گرانا، 3rd ٹیمپل قائم کرنا۔ وہ جو معبد سلیمانی، ہم تو اسے مسجد اقصی کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی نا، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیں۔ معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا۔ 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا، 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا، 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا، 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا، اور آج تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں، ماتم سا کرتے ہیں، تو رات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے، اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ ہے، تو ان کو گرانا ہے، اس کو بنانا ہے۔ اور نمبر 3، پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ لینا ہے، تھرو ورلڈ بینک، تھرو ملٹی نیشنلز، تھرو گلوبلائزیشن، تھرو ٹرپس، سب کو جکڑ لینا ہے کہ تمام دنیا جتنے انسان ہیں دنیا میں، وہ حیوان بن جائیں، کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں۔ چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پئیں، تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں، جنٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو، گوئمز بھی کہتے ہیں ان کو، یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان نہیں ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں۔ اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں، اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے، گھوڑے کو تانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں، اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو تانگے چل رہے ہیں، کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں۔ خیر، ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے ابھی تک۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا، ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا۔ البتہ جیسے تم تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو، شام کو جو کما کر لاتے ہو، اس میں سے تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو نا۔ کوئی دانہ نہیں ڈالو گے، کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے روز کیسے کام کرے گا؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان، اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے، جو کچھ بنے گا، جو پروڈکشن ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ملائی اور مکھن ہم کھینچ لیں گے۔ کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، کیا فائدہ؟
کھینچ لو۔ یہ 3 خواب ہیں یہود کے، اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائی۔ عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس، اسی لیے ایک اصطلاح میں نے بارہا بتائی، ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے اور آدمی، تو وہ ویسٹ جو ہے WASP، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہود کے۔ اور ان میں سے بھی بالاخص، ایک تو میں نے بالخصوص کہا، ایک بالاخص ایونجلسٹ، یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر، انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو، اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی اور یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام ان کے دلوں کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہے یوں سمجھیے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU۔ اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر۔ یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں، ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر، ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے وعظ کہے، یہیں پر اسے سولی دی گئی، ہمارا علاقہ یہ تو۔ یہودی تو کئی بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی۔ دی فائنل کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا۔ پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈز ہوئے تھے۔ اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، تو اب فائنل کروسیڈ کی بات آ رہی ہے۔ اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان کہتے ہیں پوپ کو، شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ان کا قائم ہو، ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے اعلی کار بن گئے۔ یہ ہے اس وقت۔ ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں، یہودی، یورپینز